بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا کے 7ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبك وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من 3 أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه۔ اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب اور ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ لا يفسد جو ہے یہ فعل ہے اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل ہے اس کے باہر ہے تو وہ ہے الماء۔ با جار خرئی جو ہے یہ مضاف ہے، حمام من جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے اور حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور ما بعد جو ہوتا ہے یہ معطوف ہوتا ہے۔ اور معطوف کی تو پہچان آسان ہوتی ہے کہ جو حرف عطف کے بعد آئے وہ معطوف ہوتا ہے، لیکن معطوف علیہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ معطوف کو دیکھا جائے کہ اگر معطوف اسم ہے تو معطوف علیہ بھی اسم ہوگا، اگر وہ جار مجرور ہے تو معطوف علیہ بھی جار مجرور ہوگا، اگر وہ جملہ ہے تو معطوف علیہ بھی جملہ ہوگا، اگر وہ ظرف ہے تو معطوف علیہ بھی ظرف ہوگا۔ تو یہاں پر عصفور معطوف جو ہے یہ اسم ہے، تو معطوف علیہ حمام من یہ بھی اسم ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مضاف اس کا بن جائے گا مضاف علیہ، کیونکہ بعض اوقات نکرہ کی طرف بھی اضافت کر دی جاتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر پیچھے جار بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا لا یفسد فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور ترجمہ ہے کہ اور پانی ناپاک نہیں ہوتا کبوتر کی بیٹ کی وجہ سے اور چڑیا کی بیٹ کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ہے ولا بموت ما لا دم له فیہ۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو حرف عطف ہے اور لا کے بعد فعل مقدر ہے یفسد الماء۔ تو لا یفسد جو ہے یہ فعل ہے، الماء جو ہے اس کا فاعل ہے، با جار ہے، موتی جو ہے یہ مصدر ہے مضاف ہے، اور ما جو ہے یہ موصولہ ہے تو اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے، اور لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے تو وہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اسم ہے تو اس کے اندر 3 صورتیں بنتی ہیں کہ وہ مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ مفردہ ہوگا۔ اگر مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے یہ منصوب ہوگا، اور اگر مفرد نکرہ ہو تو اس صورت میں مبنی علی الفتح ہوگا۔ تو دما جو ہے یہ مفرد نکرہ ہے تو اس لیے یہ مبنی علی الفتح ہے۔ لام جار ہے، ہا ضمیر یہ مجرور ہے، تو یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا موجودن کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور موجودن کو جو ہے یہ اسم کے حساب سے نکالا گیا ہے، اور یہ مرفوع ہے لا نفی جنس کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور لا نفی جنس کی خبر جار مجرور ہو تو اکثر طور پر فعل عامہ وجود سے اس میں مفعول کا صیغہ بنا کر اس کے متعلق کیا جاتا ہے۔ تو موجودن جو ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، تو اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ لا نفی جنس کی خبر ہے۔ تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے موصول بنایا تھا اس کا بن جائے گا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ اور فی جو ہے یہ جار ہے، حازمی یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا موتی جو پیچھے مصدر تھا تو اس کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو موتی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ جار کا مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لا یفسد فعل کے،
تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا پانی میں اس چیز کے مرنے کی وجہ سے جس کے لیے خون نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہے کساماکن و ضفدع و حیوان الماء و بکن و ذباب و زنبور و عقرب۔ تو یہاں پر کاف ہے حرف جار سے مثال دینا مقصود ہے، اور جہاں کاف سے مثال دینا مقصود ہو تو وہاں پر جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے جو ہے یہ خبر بناتے ہیں اور مبتدا کو مقدر مانا جاتا ہے۔ تو کاف حرف جار ہے، سماکن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے۔ ضفدعن جو ہے یہ معطوف اول ہے، اور واو حرف عطف ہے۔ حیوان یہ مضاف ہے، الماء یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، اور واو حرف عطف ہے۔ بکن جو ہے یہ معطوف ثالث ہے، اور واو حرف عطف ہے۔ ذبابن جو ہے یہ معطوف رابع ہے، اور واو حرف عطف ہے۔ زنبورن جو ہے یہ معطوف خامس ہے، اور واو حرف عطف ہے۔ اور اقربن جو ہے یہ معطوف سادس ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جار کا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو ثابتن اسم فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن جائے گی مثال ہو مقدر کی جو کہ مبتدا ہے۔ تو مثال یہ مضاف، ہا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ اس کی مثال ہے مچھلی کی مثل ہے، اور مینڈک کی مثل ہے، اور پانی کے جانور کی مثل ہے، اور پسو کی مثل ہے، اور مکھی کی مثل ہے، اور بھیڑ کی مثل ہے، اور بچھو کی مثل ہے۔ اور اس کے بعد ہے ولا بوقوع آدمی وما یؤکل لحمہ اذا خرج حیا ولم یکن علی بدنہ نجاست۔ تو اس کی شروع میں جو واو ہے تو یہ واو حرف عطف ہے، اور لام کے بعد یفسد الماء مقدر ہے، تو لا یفسد یہ فعل ہے، الماء اس کا فاعل ہے، با جار ہے، وقوعی جو ہے یہ مضاف ہے، آدمی جو ہے یہ ماقبل کے لیے تو مضاف الیہ ہے، لیکن ما بعد کے لیے جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور ما جو ہے یہ موصولہ ہے تو اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یؤکل جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا نائب الفاعل باہر ہے تو وہ ہے لحم۔ تو لحم جو ہے یہ مضاف ہے، ہا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یؤکل کا نائب الفاعل ہے۔ اور اذا جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، مضاف ہے، اور اذا کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد دو جملے ہوں اور اس وقت ظرفیہ کے ساتھ ساتھ یہ شرطیہ بھی ہوتا ہے لیکن مضاف نہیں ہوتا۔ اگر اس کے بعد ایک جملہ ہو تو اس صورت میں ظرفیہ کے ساتھ شرطیہ نہیں ہوتا اور ساتھ جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے بعد ایک جملہ ہے تو یہ ظرفیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مضاف ہے لیکن یہ شرطیہ نہیں ہے۔ خراجہ جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ ذوالحال ہے۔ حیّن جو ہے یہ اس کا حال ہے، اور حیّن کو اس لیے حال بنایا کیونکہ خراجہ یہ لازم کا فعل ہے اور لازم کے لیے مفعول بھی نہیں ہوتا، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ خراجہ کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے۔ لم یکن جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی خبر مبتدا کی خبر کی طرح بعض اوقات جار مجرور ہوتی ہے اور بعض اوقات مفرد ہوتی ہے اور بعض اوقات جملہ ہوتی ہے اور بعض اوقات ظرف ہوتی ہے، تو اس کی خبر اعلیٰ بادانی ہی جو ہے یہ جار مجرور کی صورت میں ہے، اور اس کا اسم ہے نجاستن۔ تو لم یکن جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اعلیٰ جار ہے، بادانی یہ مضاف ہے، حازم یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کے، اور ثابتۃ جو ہے یہ مؤنث کیوں نکالا کیونکہ نجاستن جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ منصوب کیوں ہے تو اس لیے ہے کیونکہ یہ فعل ناقص کی خبر بن رہا ہے،
اور فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے تو ثابتۃً اس میں فاعل اور اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مقدم ہے۔ نجاستن جو ہے یہ اسم مؤخر ہے، تو فعل ناقص سے اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مضاف الیہ کو بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا یؤکل فعل کا۔ تو فعل مجہول ہے اپنے نائب الفاعل ہے اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے پیچھے موصول بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف علیہ، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لا یفسد فعل کے، اور یہ جو لا یفسد جو ہے تو اس کو لا یفسد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ 3 بابوں سے آتا ہے، ضرب یضرب، ناصر ینصر اور کارم یکرم۔ تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور ترجمہ ہے کہ آدمی کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اور نہ ہی اس جانور کے گرنے کی وجہ سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جب کہ گرنے والا جانور زندہ ہو اور گرنے والے جانور کے بدن پر نجاست نہ ہو۔ اور لم یکن کو جو ہے یہ حال ثانی بھی بنا سکتے ہیں، خارجہ کے اندر جو ہوا ضمیر تھی اس سے، اور اس کے بعد ولا بوقوع بغل و حمار و سباع طیر و وحش، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے جس طرح پیچھے والے جملے کی ترکیب کی گئی ہے، تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو حرف عطف ہے، اور لا کے بعد یفسد الماء یہ مقدر ہے، تو لا یفسد جو ہے یہ فعل ہے، الماء جو ہے اس کا فاعل ہے، با جار ہے، وقوعی جو ہے یہ مضاف ہے، بغلن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، حمارن جو ہے یہ معطوف اول ہے، واو حرف عطف ہے، سباعی یہ مضاف ہے، طیرن یہ مضاف علیہ ہے کیونکہ بعض اوقات نکرہ کی طرف بھی اضافت کر دی جاتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، واو حرف عطف ہے، وحشن جو ہے یہ معطوف ثالث ہے، تو معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جو ہے یہ پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف علیہ، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر پیچھے جار بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے لا یفسد فعل کے، تو لا یفسد فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور ترجمہ ہے کہ اور پانی ناپاک نہیں ہوتا کھچر کے گرنے کی وجہ سے اور گدھے کے گرنے کی وجہ سے اور شکاری پرندے کے گرنے کی وجہ سے اور جنگلی جانور کے گرنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد ہے فی الصحیح، تو فی جار ہے، الصحیح جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائیں گے ثابتن کے، تو ثابتن اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہذا مقدر مبتدا کی، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے کہ یہ مسئلہ صحیح قول میں ثابت ہے، اور اس کے بعد ہے وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمَهُ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، تو اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک شرط ہوتا ہے اور دوسرا جزا ہوتا ہے، تو شرط ہے وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ، اور جزا ہے أَخَذَ حُكْمَهُ، تو واصلہ جو ہے یہ فعل ہے اور یہ ان سیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل ہے اس کے باہر ہے تو وہ ہے لعاب، تو لعاب جو ہے یہ مضاف ہے، الواقعی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ واصلہ کا فاعل ہے، الی جار ہے، المائی جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا واصلہ فعل کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط ہے، اور آخذہ جو ہے یہ فعل ہے اور یہ ان سیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر جس کا مرجع جو ہے یہ پانی ہے، حکمہ جو ہے یہ مضاف ہے، ہا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے جس کا مرجع جو ہے یہ گرنے والے کا لعاب ہے،
تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا اخذ فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر پیچھے شرط بنایا تھا تو اس کے بن جائے گی جزا، تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ اور ترجمہ ہے کہ اور اگر گرنے والے کا لعاب پانی تک پہنچ جائے تو پانی لے لے گا اس گرنے والے کے لعاب کا حکم۔ باقی اس کو اخذ حکمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ووجود حیوان میت فیہا ینجسها من یوم ولیلۃ ومنتفخ من ثلاثۃ ایام ولا یالیہا ان لم یعلم وقت وقوعہ۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو استنافیہ کی بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور وجود جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، حیوان جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد ہے میتن، یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو وہاں پر مصوصیت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو حیوان جو ہے یہ موصوف ہے، اور میتن جو ہے یہ ہے تو اس کی صفت ہے، لیکن ما بعد کے لیے جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور منتفخ جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ حیوان کی جو ہے یہ صفت ہے، تو مخصوص صفت مل کر جو ہے یہ وجود مصدر کا مضاف الیہ ہے۔ تو فی جار ہے حاض میں یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا وجود مصدر کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو مصدر مضاف ہے اپنے مضاف الیہ اور اپنے ظرف لاغ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، تو اس کے بعد ہے ینجسها، یعنی نکرہ مخصوصہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ مخصوصہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہاں پر بھی مبتدا اور خبر والی ترکیب کی جاتی ہے، تو یہ مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، اور ینجس جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جس کا مرجع جو ہے یہ وجود ہے، اور ہا ضمیر جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، من جار ہے یومن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، لیلۃ جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے جار بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک حرف عطف کے ذریعے دو مختلف چیزوں پر عطف کیا جا سکتا ہے۔ تو من جار ہے، اور ثلاثاتی جو ہے یہ ممیز مضاف ہے، اور ایامن جو ہے یہ ایت و ماقبل کے لیے تمییز مضاف لے، لیکن ما بعد کے لیے جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے۔ لیالی جو ہے یہ مضاف ہے، حاضمیر یہ مضاف علیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے پیچھے ممیز مضاف بنایا تھا تو اس کی بن جائے گا تمییز مضاف علیہ، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک جو اعداد ہوتے ہیں تو یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی جو تمییز ہوتی ہے تو وہ جمع مجرور ہوتی ہے، تو ایامن جو ہے یہ جمع مجرور ہے، تو ممیز مضاف ہے اپنی تمییز مضاف علیہ سے مل کر جار کا مجرور، تو جار مجرور مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف، کیونکہ معطوف علیہ کی پہچان کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ معطوف کو دیکھا جائے کہ جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ ہوگا، یعنی اگر معطوف جو ہے یہ اسم ہوگا تو معطوف علیہ بھی اسم ہوگا، اگر جملہ ہوگا تو معطوف علیہ بھی جملہ ہوگا، اگر ظرف ہوگا تو معطوف علیہ بھی ظرف، اور جار مجرور ہوگا تو معطوف علیہ بھی جار مجرور، تو یہاں پر جو معطوف ہے تو یہ جار مجرور ہے، اور معطوف علیہ جو ہے یہ بھی جار مجرور ہے، یہ ظرف لاغ بن جائے گا ینجس فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ مثل جزا یا عوض جزا، کیونکہ اس کے بعد ان حرف شرط ہے، لم یعلم جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، وقت جو ہے یہ مضاف ہے، وقوعی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، حاضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ آخر میں معرفہ ہو اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہو تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وقت مضاف کا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ لم یعلم کا نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر پیچھے مثل جزا یا عوض جزا بنایا تھا تو اس کی بن جائے گی یہ شرط، تو یہ جو ترکیب ہے تو یہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق ہے، لیکن بصریوں کے مذہب کے مطابق جب شرط کے بعد جو ہے یہ جزا نہ آ رہی ہو
اور پیچھے والا جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس جیسی جو جزا ہے یہ محذوف ہے۔ تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر پیچھے مبتدا بنایا تھا، تو اس کی بن جائے گی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ اور کنویں میں مردہ جانور کا پایا جانا کنویں کو ناپاک کر دیتا ہے ایک دن اور ایک رات سے، اگر اس جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو، اور کنویں میں پھٹے ہوئے جانور کا پایا جانا کنویں کو ناپاک کر دیتا ہے 3 دن اور 3 راتوں سے، اگر جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اور اس کے بعد مشکل صیغوں کی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ ہے یؤکلو، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان فعل مضارع مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد محموز الفاء از باب ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد لم یکن، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان فعل نفی جاہد بلم جازمہ معروف ہے، ثلاثی مجرد اجوف واوی از باب ناصر ینصر۔ تو اصل میں یہ تھا لم یکون، تو معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماقبل رفع صحیح ساکن ہو تو واو یا کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، اور واو کی حرکت کاف کو دے دی تو پھر التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے جو واو تھی تو اس کو گرا دیا، تو یہ بن گیا لم یکن۔ اور اس کے بعد ہے واصلہ، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد مثال واوی از باب ضرب یضرب۔ اور اسی طرح آخذہ بھی، لیکن یہ محموز الفاء ہے، اور از باب ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد ہے ینجسو، تو اس کو ینجسو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان ہے فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی صحیح از باب تفعیل۔ اور اس کے بعد صیغہ ہے منتفخن، تو یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ہے، ثلاثی مزید فی صحیح از باب افتعال۔ اور اس کے بعد ہے لم یعلم، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان فعل نفی جاہد بلم جازمہ مجہول ہے، ثلاثی مجرد صحیح از باب سمع یسمع۔ اور اس کے بعد مسئلوں کی وضاحت ہے۔ تو پیچھے کنویں کے مسائل چل رہے تھے، تو اس سبق کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کبوتر کی یا چڑیا کی بیٹ گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، تو اس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح پانی میں ایسی چیز مر جاتی ہے کہ جس میں خون نہیں ہوتا، تو پھر بھی جو ہے یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، چاہے وہ جو پانی میں مرنے والی چیز ہے، چاہے وہ خشکی میں رہنے والی ہو، چاہے وہ تری میں رہنے والی ہو، جیسا کہ مچھلی اور مینڈک ہے، اور پانی کا جانور، اور پسو اور مکھی، بھیڑ اور بچھو، اگر یہ چیزیں پانی میں گر کر مر جاتی ہیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر ایسی چیز یہ خشکی اور تری دونوں میں رہتی ہے جیسا کہ بطخ، تو قاضی خان نے شرع الجامع صغیر میں فرمایا ہے کہ وہ پانی کو ناپاک کر دے گی۔ اور اسی طرح آدمی گر جاتا ہے یا وہ جانور گر جاتا ہے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسا کہ اونٹ ہے، گائیں، بکری، تو پھر بھی پانی جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن گرنے والا پانی میں جانور کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس وقت پانی ناپاک نہیں ہوگا جب وہ جانور زندہ ہو اور اس کے بدن پر نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ اور اسی طرح پانی ناپاک نہیں ہوتا اگر پانی میں کھچر گر جائے یا گدھا گر جائے یا شکاری پرندے گر جائیں یا وحشی جانور گر جائے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ صحیح روایت میں ثابت ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر پانی میں گرنے والی ایسی چیز ہے کہ جس کا پانی تک لعاب پہنچ گیا ہو، پھر اس پانی کا حکم گرنے والے کے لعاب کے حکم کی طرح ہوگا، یعنی اگر اس کا لعاب جو ہے یہ ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر مکروہ ہے تو پانی بھی مکروہ ہو جائے گا، اگر مشکوک ہے تو پانی بھی مشکوک ہو جائے گا، اور اگر پاک ہے تو پانی بھی پاک ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر پانی میں ایسی چیز گر کر مر جاتی ہے کہ جس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو تو وہ کنویں کو ناپاک کر دیتی ہے 1 دن اور 1 رات سے، یعنی جس وقت معلوم ہوا ہے اس سے پہلے والے دن اور رات میں
اس کنویں سے جتنی بھی وضو کر کے نمازیں پڑھی تھیں وہ سب دوبارہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اور پانی میں گرنے والی ایسی چیز ہے کہ جو پھٹ گئی ہو اور وہ چیز کنویں کو ناپاک کر دے گی 3 دن اور 3 راتوں سے، یعنی جس وقت معلوم ہوا اس سے پہلے 3 دن یا 3 راتوں میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں تو وہ دوبارہ پڑھنی ہوں گی۔ اور کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں تو وہ کپڑے ناپاک ہیں اور ان کو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔